السلام علیکم بچوں، آج آپ کا ہے لیکچر نمبر 18 یعنی 18 سبق نمبر 7۔ عنوان ہے میری پیاری اماں۔ تو بچوں اب ہم جو لیسن پڑھیں گے میری پیاری اماں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بچوں اس کے نئے الفاظ کچھ پڑھیں گے اس لیسن کے۔ تو نئے الفاظ میں ہم سب سے پہلے الفاظ جو ہے وہ آن اس کا مطلب ہے لمحہ، وقت۔ دوسرا ہے نگہبان، اس کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا، ولی۔ اگلا الفاظ ہے دھیان، مطلب ہے خیال رکھنا۔ نیکسٹ ہے سکھ، اس کا مطلب ہے آرام، سکون۔ تو بچوں یہ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے آپ کو نئے الفاظ سے متعارف کروایا ہے۔ اب ہم بچوں لیسن پڑھتے ہیں میری پیاری اماں۔ تو اس لیسن میں بچوں ایک ماں کا جو ہے وہ کردار وہ بتایا ہوا ہے کہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو کس طرح سے پالتی ہے۔ محمد حسین آزاد ان کے شاعر ہیں، انہوں نے یہ نظم لکھی ہے۔ تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہماری ماں کس طرح سے ہمیں پالتی ہے، کس طرح سے وہ ہماری حفاظت کرتی ہے۔ نہ کچھ مجھ میں طاقت تھی جس آن اماں، کہتے ہیں کہ اس لیسن میں یہ ہے کہ جس وقت مجھ میں طاقت، یعنی جس وقت جو ہے میں بچہ تھا، مجھ میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی، تو میری ماں جو ہے وہ میری نگران تھی، میری ماں جو ہے وہ میری نگہبان تھیں۔ نہ مجھے اچھے برے کی پہچان تھی، یعنی کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے مجھے کسی بھی بات کا پتہ نہیں تھا۔ تو اس وقت میری ماں نے میرا دھیان رکھا، مجھے اچھے برے کی تمیز جو ہے وہ سکھائی۔ میری پیاری اماں، میری پیاری اماں۔ پھر آگے شاعر جو ہے اگلے بند میں یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے پیار سے تم نے دودھ پلایا، پھر مجھے گودیوں میں پھرایا، پھر تھپک کر لوری دیتی تھی، پھر میں لوری سے سو جاتا تھا۔ مجھے سکھ دیا، میری وجہ سے دکھ اٹھائے، تکالیف جو ہے برداشت کی۔ تو میری پیاری اماں، میری پیاری اماں۔ کبھی اپنی گودی میں مجھ کو لٹایا، کہتے ہیں کبھی مجھے اپنی گودی میں لٹاتی تھیں، کبھی پیار کرتی تھیں، گلے لگاتی تھیں، کبھی میٹھی میٹھی باتوں سے مجھے ہنساتی تھیں۔ میں ان کی باتیں، میں اپنی ماں کی باتیں کبھی نہیں بھولوں گا، زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ تو بچوں اس لیسن میں جو ہے میری پیاری اماں میں یہ بتایا گیا ہے بچوں آپ کی مائیں بھی ہیں، وہ آپ لوگوں کو پالتی ہیں، کتنی محنت سے وہ پالتی ہیں، آپ کی پرورش کرتی ہیں، آپ کی وجہ سے دکھ اٹھاتی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے والدین کی جو ہے اپنی ماں کی قدر کرنی چاہیے، ان کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ ہمیں کتنی محنت سے ہمیں پالتی ہے، پھر وہ ہماری چھوٹی چھوٹی ہماری خواہشات پوری کرتی ہیں۔ تو ہمیں ان کی یہ جو باتیں ہیں، انہوں نے جس وجہ سے ہمارے لیے دکھ اٹھائے، ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تو محمد حسین آزاد نے یہ لیسن لکھا ہے بچوں۔ نیکسٹ ہم اس کے کچھ جو ہے قواعد، ردیف اور قافیہ یہ پڑھیں گے۔ تو بچوں ردیف اور قافیہ میں کیا فرق ہے؟ بچوں ردیف اور قافیہ میں یہ فرق ہے کہ ردیف وہ لفظ ہے جو مصرعے کے آخر میں بار بار آئے، اسے ردیف کہتے ہیں۔ اس نظم کے پہلے 2 اشعار کی ردیف ہے اماں۔ بچوں ردیف اس تعریف میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ مصرعے کے آخر میں جو بار بار لفظ آئے، جو بار بار لفظ دہرایا جائے، اسے ردیف کہتے ہیں۔ تو قافیہ کیا ہے بچوں؟ وہ لفظ جو ردیف سے پہلے آتا ہے قافیہ کہلاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بچوں قافیہ یہ ہے کہ ایسا لفظ جو ردیف سے پہلے آتا ہے، مطلب ایسے الفاظ جو ہم آواز ہوں لیکن ان کے معنی مختلف ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ اس نظم کے پہلے 2 اشعار کے قافیے یہ ہیں آن، نگہبان، پہچان، دھیان وغیرہ۔ بچوں یہ دیکھو، یہ جو آن، نگہبان، پہچان اور دھیان ہیں، ان کی آواز تو سیم ہے لیکن ان کے معنی مختلف ہیں۔
تو بچوں یہ آپ کے ردیف اور قافیہ میں میں نے آپ کو فرق بتایا تھا۔ نیکسٹ آپ کی ڈائری ہے۔ ڈائری آپ نے الفاظ کے معنی اور قافیہ اور ردیف یاد کرنے اور لکھنی ہے۔